آئیے ایک ایسے شخص کی بات کرتے ہیں جس کے صرف خیالات اتنے طاقتور تھے کہ پورے یورپ کی بادشاہتیں اس سے خوف کھاتی تھیں۔ یہ کہانی ہے جوزیپے مزینی کی۔ سوچئے، یہ الفاظ 1830s میں یورپ کے سب سے طاقتور سیاستدانوں میں سے ایک نے کہے تھے، ہمارے سماجی نظام کا سب سے خطرناک دشمن۔ سوال تو یہ ہے، آخر یہ دشمن تھا کون؟ اور بالکل یہی سوال اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ چلیے اس شخص کے پیچھے کی سچائی اور ان خطرناک خیالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت میں پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جس نے اسے پیدا کیا، ایک نئے قدامت پسند نظام کے دور میں۔ تو یہ تبدیلی کا دور تھا۔ نپولین ہار چکا تھا اور یورپ کی پرانی بادشاہتیں واپس اقتدار میں آ چکی تھیں۔ ان کا بس ایک ہی مقصد تھا، انقلاب کی جو آگ بھڑکی تھی اسے بجھانا اور روایتی نظام کو ہر قیمت پر بچانا۔ اس وقت یورپ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف تھی بادشاہت، سخت کنٹرول اور سینسرشپ، اور دوسری طرف تھے آزادی، قومی اتحاد اور عوامی حق کے حکمیت کے نئے نظریات جو فرینچ انقلاب سے نکلے تھے۔ یہ دو ایسی دنیایں تھیں جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں۔ تو جب نئے خیالات کو اس طرح زبردستی دبایا گیا تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا؟ اور اس کا نتیجہ وہی نکلا جو ایسی صورتحال میں ہمیشہ نکلتا ہے۔ جب کنزرویٹو حکمرانوں نے ہر آواز کو دبایا تو کھلی سیاست کے دروازے بند ہو گئے، مگر خیالات کو قید کرنا ناممکن ہے۔ آزادی اور قومیت پر یقین رکھنے والے زمین دوز ہو گئے اور اندھیروں میں خفیہ تنظیمیں بنانے لگے۔ تو آخر یہ انقلابی تھے کون؟ دیکھیے، یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہی نظام کو ریجیکٹ کرتے تھے، آزادی کے لیے لڑتے تھے، اور ان کا یہ پختہ یقین تھا کہ سچی آزادی صرف ایک آزاد قوم کے اندر ہی مل سکتی ہے۔ اور انہی انقلابیوں میں سے ایک نام سب سے نمایاں تھا، جوزیپے مزینی۔ مزینی 1807 میں جنوا میں پیدا ہوئے اور لگتا ہے ان کی قسمت میں انقلاب لکھا تھا۔ نوجوانی میں ہی وہ کاربوناری جیسی خفیہ تنظیم سے جڑ گئے اور پھر صرف 24 سال کی عمر میں انقلاب کی کوشش کرنے پر انہیں اپنے ہی وطن سے نکال دیا گیا۔ ذرا سوچئے، صرف 24 سال کی عمر میں اپنے وطن سے نکال دیا جانا، لیکن جلا وطنی مزینی کو توڑ نہیں سکی۔ یہ ان کے کام کا اختتام نہیں تھا بلکہ آغاز تھا۔ اصل جدوجہد تو اب شروع ہونی تھی۔ تو آخر مزینی کا مقصد کیا تھا؟ ان کا خواب کیا تھا جس کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے؟ مزینی کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ خدا نے انسانوں کو قوموں میں بنایا ہے۔ ان کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ اٹلی کا ایک ہونا کوئی سیاسی خواہش نہیں بلکہ قدرت کا قانون تھا، اور اسی عقیدے نے انہیں بے پناہ طاقت دی۔ تو دیکھیے اس وقت کے اٹلی اور مازینی کے خواب میں کتنا بڑا فرق تھا۔ حقیقت میں اٹلی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بنٹا ہوا تھا، لیکن مازینی کے ذہن میں ایک واحد، متحد اور آزاد اٹالین جمہوریہ کا نقشہ تھا۔ ایک ایسی ریاست جہاں نہ کوئی بادشاہ ہو، نہ کوئی غیر ملکی طاقت۔ اور یہ صرف زمین کے ٹکڑوں کو جوڑنے کی بات نہیں تھی۔ مزینی کے لیے قومی اتحاد اور آزادی ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب تک اٹلی ایک قوم نہیں بنتا، اٹالینز کبھی بھی صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتے۔ اب ہم واپس اس سوال پر آتے ہیں کہ مزینی کو سب سے خطرناک دشمن کیوں کہا گیا، اور آخر یہ کہا کس نے تھا؟ جلا وطنی میں بھی مزینی رکے نہیں۔ انہوں نے دو اہم تنظیمیں قائم کیں۔ پہلے ینگ اٹلی بنائی جس کا مقصد اٹلی کو متحد کرنا تھا۔ پھر ان کی نظر اور بھی بلند ہوئی اور انہوں نے ینگ یورپ کی بنیاد رکھی تاکہ پورے براعظم میں انقلابی تحریکوں کو جوڑا جا سکے۔ اور اب اس جملے کا راز کھلتا ہے۔ یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ آسٹرین چانسلر ڈیوک میٹرنک کے تھے، وہ شخص جو یورپ کے اس پورے کنزرویٹو نظام کا سب سے بڑا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ تو میٹرنچ مزینی سے اتنا خوفزدہ کیوں تھا؟ کیونکہ مزینی کے بادشاہت کے خلاف مسلسل جدوجہد اور ان کا جمہوری ریاستوں کا تصور اس پورے نظام کے لیے ایک بنیادی خطرہ تھا جسے میٹرنچ بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مزینی کے خیالات میں وہ طاقت تھی جو بادشاہتوں کی بنیادوں کو ہلا سکتی تھی۔ مازینی کی کہانی ایک شخص کی نہیں، ایک خیال کی طاقت کی کہانی ہے۔
یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک واضح اور مضبوط نظریہ تاریخ کا رخ بدلنے کی کتنی قوت رکھتا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بالکل نئی دنیا کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔